الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے 17ویں پارے کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 65 تک کی آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، بقرہ عید کی مناسبت سے قرآن مجید کی ان منتخب آیات کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ چنانچہ پچھلے 2 ہفتوں سے آپ حضرات مسلسل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلقہ آیات کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں، جن آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2-3 عجیب ایمان افروز سبق آموز واقعات کا ذکر ہوا۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی چہیتی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ویرانے میں چھوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا ڈالنا، یہ واقعات اور تفصیلات آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی فضل تعالیٰ یہاں پر سماعت فرمایا۔ اب آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی وہ آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی جن آیتوں میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے ابتدا میں اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور قوم کو حکمت و نصیحت کے ساتھ، فراست اور تدبیر کے ساتھ سمجھایا کہ جن بتوں کو تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو وہ ہرگز تمہارے معبود نہیں ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ معبود وہ ہے جس نے کائنات کو وجود بخشا، جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور اپنی پیشانیوں کو اسی کے سامنے ٹکانا چاہیے اور اپنے دامن کو اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے۔ چنانچہ آپ حضرات کے سامنے ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس میں وہ مکمل واقعات تو نہیں بلکہ واقعے کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا آخری حصہ انشاءاللہ کل کی آیتوں میں آئے گا، جب کہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن بن گئی اور نمرود نے اپنی عوام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اور دنیا سے ملیا میٹ کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں وہ عظیم آگ جلائی تھی جس کے شعلے بہت دور دور تک نظر آئے تھے اور جس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا اور گزر نہیں سکتا تھا۔ وہ واقعہ بیان کیا گیا، لیکن اس کا کچھ حصہ آج ہم سنیں گے اور آخری حصہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ قال، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لی ابیہ، اپنے والد سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ سب سے پہلے اپنے والد سے مخاطب ہوئے، وہ قوم ہی، اور اپنی قوم سے بھی کہا، ما ہذہ التماثیل التی، یہ کیا مجسمے ہیں۔ تماثیل کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے لوگ خدا کا درجہ دے دیں، مراد یہاں پر مجسمہ ہے۔ یہ کیا مجسمے ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جن کو تم لے کر بیٹھے ہو، جن سے تم چمٹ چکے ہو، خدا سمجھ کر دن رات ان مجسموں کے پیچھے لگ چکے ہو، ان کو حاجت روا، مشکل کشا اور بھی بہت کچھ سمجھ رہے ہو، یہ کیا مجسم ہے؟ یہ تو بات ناقابل فہم ہے، سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے۔ تو قوم کے پاس جواب کیا تھا؟
کوئی عقلی دلیل تو تھی نہیں اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی، یعنی نہ عقل سے وہ جواب دے سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نہ کسی نبی اور پیغمبر اور آسمانی کتاب کا حوالہ دے سکے۔ البتہ اپنے اسلاف کا رواج انہوں نے بتایا، یہ ہمارے خاندانوں کی پرمپرا ہے، ہمارے خاندانوں کا رواج ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، غور فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب معقول تھا یا غیر معقول تھا؟ غیر معقول تھا۔ رسم و رواج تو بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن وہی قابل قبول ہوتے ہیں جو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھلتے ہوں۔ آباء و اجداد کی تقلید اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت تک اچھی ہے جب تک کہ وہ شریعت و سنت کے مطابق، اور جو چیز شریعت و سنت کے مخالف ہو تو پھر اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ قالو، قوم نے کہا، وجدنا آباءنا، ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ داداؤں کو۔ آبا ابن کی جمع باپ داداؤں کو کہتے ہیں۔ لہا عابدین، عابدین عابد کی جمع، ان کی عبادت کرتے ہوئے، ان تماثیل اور مجسموں کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم، یقیناً تم، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ جہاں دعوت میں صاف کہنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں صاف صاف کہہ دینا چاہیے، اور جہاں حکمت اور مصلحت اختیار کرنے کی ضرورت پڑے، گنجائش ہو، تو وہاں پر گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تو حق اور باطل کا مسئلہ تھا، کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دو ٹوک لہجے میں صاف صاف اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا ان کی گمراہی کا، کہ صاحب تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، اور یہ تمہارے لیے خطرہ ہے۔ قالو، قوم کہنے لگی، اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تم تو ایک ہو اور پوری قوم کو گمراہ، اتنی کثیر تعداد کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ لاعبین، تم مذاق کر رہے ہو یا حق بات کہہ رہے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی غلط چیز پر قائم ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوا۔ تعداد زیادہ ہے لیکن غلطی پر ہے۔ قوم کا یہی کہنا تھا کہ ہماری تعداد بڑی، اتنی تعداد کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ تم تو مذاق کر رہے ہو۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جواباً فرمایا، بر ربکم، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہارا پروردگار اور پالنہار، رب السماوات والارض، وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود دیا ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے اور پالنہار ہے۔ الذی فطرہم، جس نے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں وہی تمہارا پروردگار ہے، وہی تمہارا خالق و مالک، وہی تمہارا حاجت روا مشکل کشا، وہی فاعل حقیقی، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اسی کے سامنے اپنی جبین کو ٹکاؤ، ان مجسموں کو چھوڑ دو، اور اپنی توحید کا اور اپنے ایمان کا اور اسلام کا اعلان فرمایا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ
من الشاہدین، اور میں سب سے پہلے گواہی دینے والوں میں شریک ہوں۔ میں گواہی دے رہا ہوں کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک ہے وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی پر میرا ایمان ہے۔ ایمان اور عقیدہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو آباء و اجداد سے چلتا ہے، ایمان وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر آدمی قبول کرتا ہے۔ آباء و اجداد سے ملی ہوئی چیز عقیدتاً ہوتی ہے، لیکن جب آدمی اس میں غور اور فکر کرے تو پھر اس کا ایمان بنتا ہے، اس کا یقین بنتا ہے، اور قرآن دلوں پر یہی ہمیشہ دستک دیتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرو، اس کو ایمان میں تبدیل کرو، اسے یقین میں تبدیل کرو۔ پھر جب قوم نے نہیں مانا تو زیر لب کہنے لگے ہلکے انداز میں، ٹھیک ہے تم جاؤ میلے کے اندر اور عید کے میدان میں میلے میں جا کر آؤ، اور تب تک میں سمجھا دوں گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا، حقیقت کھول کے رکھ دوں گا تمہارے سامنے، یہ مجسمے کیا ہیں اور خدا کیا ہوتا ہے، معبود کسے کہتے ہیں، وہ حقیقت میں تمہیں بتا دوں گا۔ قسم کھا کر کہنے لگے۔ پوری قوم نے تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اس بات کو نہیں سنا، کسی ایک کے کان میں یہ بات پڑ گئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکل گیا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہنے لگے، قسم خدا کی میں تمہارے معبودوں کے خلاف وہ تدبیر اختیار کروں گا، تمہارے میلے میں جا کر واپس لوٹنے تک تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور ان کی کمزوری اور ضعف تمہارے سامنے آ جائے گا کہ یہ واقعی خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور ہے۔ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم خدا کی میں تمہارے اصنام، صنم، بت، مجسم، تمہارے معبودوں کے خلاف تدبیر اختیار کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے واپس لوٹنے تک۔ پھر کیا کیا بزرگوں اور عزیز دوستو، قوم میلے میں چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے پہلے سے طے شدہ پروگرام کو ترتیب دیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ کئی بت وہاں پر نصب کیے ہوئے تھے اور کھڑے کیے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں داخل ہوئے تو ہاتھ میں تبر اور کلہاڑا تھا، اس سے کسی کی آنکھ اور کسی بت کا کان اور کسی کے پیر توڑ ڈالی۔ ایک بت کو چھوڑ دیا جسے قوم بہت بڑا، بہت عظیم سمجھتی تھی، اسی کے کھاندے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم جب میلے سے واپس آئی تو کہنے لگی کہ سب سے پہلے اپنے معبودوں کو سلامی دینا چاہیے۔ سلامی دینے کے لیے بت خانے میں داخل ہوئے تو ان کے معبودان باطل پہلے ہی سے خود ان کے لیے سلامی میں پڑے ہوئے تھے۔ قوم پریشان کہ یہ کیا حال ہو گیا، کس نے ہمارے معبودوں کی یہ درگت بنا کر رکھ دی ہے۔ نمرود کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، وہ بھی آگ بگولا ہو گیا، قومی مسئلہ بن گیا۔ پھر تحقیق و تفتیش ہوئی، نمرود نے پوچھا اور قوم نے بھی، کس نے آخر ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سازش کی ہے، وہ کون ہے مجرم، وہ کون ہے ظالم، اس کا نام تو بتاؤ، آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، آج ہم انتقام ضرور لیں گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، جُذَاذًا کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ،
مگر جو ان میں کبیر تھا، عظیم تھا، بڑا تھا، اس کو کچھ نہیں کیا، کلہاڑا لے جا کر سیدھا اس کے کھانے پر رکھ دیا۔ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ اسی بڑے کی طرف رجوع ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، کہیں جھگڑا تو نہیں ہو گیا مٹھائی میں، نذرانے چڑھانے میں کہیں جھگڑے اگڑے تو نہیں ہو گئے، اگر آپ کہتے تو ہم آپ کو زیادہ دیتے، آپ بڑے ہیں۔ بہرحال قوم آئی، قالو کہنے لگی، من فعل ھذا، کس نے یہ کیا، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ تو بڑے ظالموں میں سے۔ قالو، پبلک میں سے کسی نے یہ کہا، سمعنا، ہم نے سنا، فتى، ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم، جو ہمارے ان معبودوں کے خلاف کبھی کبھی بولتا تھا، یذکرہم، تذکرہ کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالو، لوگوں نے کہا، فأتوا بہ، تو اس ابراہیم کو لاؤ، علی اعین الناس، منظر عام پر، لوگوں کے سامنے لاؤ، اس کو دیکھے تو صحیح وہ کون ہے ابراہیم، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اس کا مشاہدہ کر لیں، لوگ اسے دیکھ لیں، اس کا نظارہ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، قوم نے سوال کیا، اب آپ دیکھیے، سچ کہیں تو جان کو خطرہ ہے، جھوٹ بولیں تو نبوت خطرے میں۔ قالو، لوگوں نے پوچھا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، اے ابراہیم کیا تم نے یہ کیا، بِآلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تمہاری کارستانی ہے؟ بزرگوں اور عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے پہلے سے پروگرام ترتیب دے دیا تھا، اللہ نے ان کو حکمت و نصیحت کا ملکہ عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا، ساری دنیا قاتل کسے سمجھتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ تم دیکھو ہتھیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ بڑے کے کھاندے پر رکھا ہوئی، پوچھو اس سے۔ مٹھائیاں صحیح پہنچتی تو شاید یہ جھگڑے نہیں ہوتے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں کے جو بڑے نے ہے، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو، فاسألوہم، ان سے پوچھو، جو بڑا ہے اس سے بھی پوچھو، جو ابھی مجروح ہو چکے ہیں، زخمی ہیں، لنگڑے لولے بہرے ہو چکے ہیں، ان سے بھی پوچھ لو کہ بھئی تمہاری یہ حالت کس نے کر دی، اور تم خدا ہوتے ہوئے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے، یہ کیا حال تمہارا، کس نے بنا کر کے رکھا ہے؟ ان سے پوچھ لو، ان سب سے پوچھ لو۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، شاید انہی آیتوں کو پڑھ کر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، پورے جہان میں علامہ اقبال کہتے ہیں صنم کدا، بت رکھے ہوئے ہیں، کچھ ظاہر میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اندر کے باہر کے بتوں کو نکالنے کے لیے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں۔ ایمان اتنی آسان شے نہیں ہے، بہت بڑی شے ہے۔ ہر چیز کی نفی کرنا اور اللہ ہی کو ثابت کرنا، لا پہلے نہیں، کوئی نہیں، لا کوئی نہیں، کسی سے نہیں، الا اللہ، صرف اللہ ہی سے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر۔
فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، لوگوں تم ان سے پوچھ لو اگر کم سے کم یہ بول سکتے ہیں، تو تم کو فائدہ پہنچانا، تمہاری مشکلات کو دور کرنا اور تمہیں کامیابی ناکامی سے نوازنا، عزت اور ذلت دینا بہت دور کی بات ہے۔ یہ کم از کم اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو پوچھ لو ان سے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، قرآن میں دیکھیے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی طرف، پورے لاجواب ہو گئے۔ بات تو معقول ہے صاحب، یہ نوجوان تو بالکل صحیح کہتا ہے، بات تو معقول ہے، تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ان کی، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، وہ ہمارے خدا کہاں ہو سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ایک مکھی بھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، پھر وہ خود ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو، واقعی جو ہے ہم ہی ظالم ہیں، بات تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے۔ جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے، ندامت کے مارے جھک جاتا ہے، ان کے سر یوں جھک گئے۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، سر جھک گئے، جھکے ہوئے سروں سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لَقَدْ عَلِمْتَ، اے ابراہیم تم کو تو یہ بات معلوم ہے، مَا هَٰؤُلَاءِ، یہ سب، يَنْطِقُونَ، بول نہیں سکتے، یہ بات نہیں کر سکتے، اب ہم سے پوچھیں کہاں؟ بات ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ کار ان کے خلاف اپنایا تھا وہ اتنا عمدہ، مفید اور مؤثر تھا، تیر بہدف تھا، نشانے پر، دل پر بات لگی تھی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تبھی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گرم توے پہ اپنی بات ڈال دی تھی اور یوں کہا تھا کہ بھائی جب یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو پھر یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ مگر بزرگوں اور عزیز دوستو، جب باطل لاجواب ہوتا ہے دلائل کی دنیا میں تو پھر طاقت کا استعمال کرتا ہے، تب انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ کیسے استعمال کیا وہ تفصیلات انشاءاللہ ہم اسے کل سنیں گے، چونکہ آج اتنی ہی آیات کی تفسیر کی گئی تھی، اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں، ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں علت، ذلت، قلت سے بچائے، قابلیت، قبولیت، مقبولیت عطا فرمائے، ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، محض اپنے فضل و کرم